अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ ने मानसरा में जलसा किया। उस जलसे का अहवाल बताएंगे। राना सनाउल्लाह साहब बज़िद हैं कि इमरान खान साहब KP से नहीं आ सकेंगे, हेलीकॉप्टर के ज़रिए आएँ तो आएँ, उसके ऊपर बात करेंगे और थोड़ी सी और बात करनी है। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मानसरा के जलसे के हवाले से। मानसरा के जलसे में आज बहावलपुर की तरह ही वो जलसा भी नाकाम हुआ। हालांकि मानसरा वो जगह है जहाँ पे कैप्टन सफदर का घर है, जहाँ पे हमेशा नवाज शरीफ साहब ने जलसे की शुरुआत की, और जलसा किस तरह नाकाम है वो आपको सबूत के साथ बताएंगे। एक तो मरियम नवाज शरीफ साहब ने ARY के ऊपर आज फिर गुस्सा निकाला है कि मेरे जलसे की फुटेज, मेरे जलसे की जो दिखाई नहीं तस्वीरें उस तरह जिस तरह बाकी चैनल ने दिखाई, उन्होंने लगा के भी दिखाया है दुनिया और जियो वगैरह का। एक ऑडियो भी आज लीक हुई है, वो भी उसमें मीडिया की मैनेजमेंट की बात कर रही है। इत्तेफाक के साथ देखें कि मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रही है, और जिस दो चैनल का एक तो समा तो वैसे ही आप देख लें किसका है, अलीम खान साहब का। दुनिया चैनल के ऊपर मियाँ आमिर के हवाले से क्या बात कर रही थी वो आपको पता है, और जियो के ऊपर क्या बात की थी उन्होंने कि मैं देखती हूँ इनको, वो भी पता है। और आज जो ऑडियो जो उनकी लीक हुई है उसमें भी यही कह रही हैं कि मैं जब मीडिया मैनेज कर रही हूँ तो इसका मतलब है जिन लोगों ने जलसा जिस तरीके से दिखाया वो किस तरह दिखाया। ARY ने सिर्फ कैमरा पैन किया था, कोई एक्स्ट्रा शॉट नहीं दिखाया, कोई उस टाइम का शॉट नहीं दिखाया जिस टाइम जलसा शुरू नहीं हुआ था या मरियम बीबी वहाँ नहीं थी। ये मरियम बीबी तकरीर कर रही हैं, उन्होंने पैन करके वो जगह दिखाई जहाँ पे लोग नहीं थे या वापस जा रहे थे, वो जगह उन्होंने दिखाई है। तो उसमें 2 नंबरी कहाँ से हो गई? जिन चैनलों को आप मैनेज कर रहे हैं तो उनमें तो हिम्मत नहीं थी कि वो दिखाते। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर शॉट नज़र आ रहे होंगे इस जलसे के। इस जलसे की कुछ तस्वीरें हैं, इमेजेस ये जो नज़र आ रही हैं ओवर द शोल्डर, जहाँ मरियम भी हैं, ख़ुद भी नज़र आ रही हैं मरियम सामने वाला, और उसके पीछे भी आपको जो है बॉर्डर नज़र आ रहा है उस जलसे का। और ये जो जलसा है इसको जिस तरीके से कंपोज करके, यानी कि जूम इन करके कैमरे का शॉट बनाया हुआ है, और ये अब आपको जियो का शॉट नज़र आ रहा है जिसमें वो झाड़ू फेरते हैं ना ऐसे करके, ऐसे, तो वो लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट उन्होंने पैन करके रखा है, लेकिन जूम इन करके समझ लें क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता कि फ्रेम के अंदर अगर 100 बंदे आने हैं तो आप जूम इन करेंगे तो वो 40 नज़र आएंगे। तो 40 को जब आप पैन करेंगे तो अगर टोटल 500 बंदा है तो इसका पता चलेगा ढेर सारे बंदे नज़र आ रहे हैं। जूम आउट करके 40 की बजाय बिलफर्ज 200 बंदे फ्रेम में नज़र आएंगे। उसको जब पैन करेंगे तो जितने पहले 100, 150, 300 बंदे नज़र आ रहे थे, जब जूम आउट करके उसको दिखाएंगे, बड़े फ्रेम में दिखाएंगे। इधर हम आपको इमरान खान के जलसे का कंपैरिजन भी दिखाते हैं, एबटाबाद में जो किया है। नवाज शरीफ का जलसा, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो जलसा है वो मानसरा का देख लें, जिसके ऊपर इन्हें बड़ा मान होता है। और उन्होंने कहा भी ये मेरा घर है, जब मैं 30 साल पहले यहाँ पे आई थी, शादी मेरी हुई थी तो 4 घंटे में फासला तय होता था या 1 घंटे में होता था। वो जो बातें कह रही थी, तो इस चीज़ को समझ लीजिए। अब जो इमरान खान के जलसे की आपको फुटेज नज़र आ रही है वो और किसी के नहीं बल्कि जियो की फुटेज आपको नज़र आ रही है। वो जियो जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ है, वो जियो जो इमरान खान को कवरेज देने के लिए तैयार नहीं था और मजबूरी में देनी पड़ी, क्योंकि लोग उसको देखना चाह रहे थे, उन जलसों को देखना चाह रहे थे, उस वजह से देनी पड़ी। तो जियो जो है, अगर ARY ने वो चीज़ दिखाई है कि जो आज खाली जगह थी, आप सोचें कि इमरान खान के जलसे के किसी भी जलसे के अंदर खाली जगह होती तो क्या जियो छोड़ता? वो जियो जो एक बहाना ढूंढता है, इमरान खान ने खांसी इस तरह क्यों की है, इस तरह क्यों नहीं की, इमरान खान जो है उन्होंने खाने इस तरह खाया, इस तरह क्यों नहीं खाया, क्या वो छोड़ता? और मुझे बताएं कि जलसे के अंदर जब बंदे नहीं होंगे तो जिन चैनलों को आपने डायरेक्शन दी हुई है बकौल उनके, जिनको आप मैनेज कर रही हैं, वो तो आपको इतना जूम इन करके शॉट ही दिखाएंगे, यूं करके, यूं, ताकि दाएं बाएं ना निकल जाए जहाँ पे लोग नज़र नहीं आ रहे। ये दोनों जलसों का कंपैरिजन आप देख लें। एक पे मरियम नवाज शरीफ साहबा का जलसे का कंपोज शॉट जो पैन हो रहा है, दूसरे पे इमरान खान का जलसा जो अभी एबटाबाद में 8 मई को किया था। और एबटाबाद के जलसों की तस्वीरें भी आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। ये एबटाबाद के जलसों की तस्वीरें हैं जो इमरान खान ने किया था, और इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ साहब के आज के जलसे की जो नज़र आ रही है तो वो भी आपको नज़र आ रही होगी। ये तो बात थी जलसे की। तो आज फिर अगेन एक दफ़ा फिर जिसके ऊपर बड़ा मान था इनको, वहाँ से जलसा इनका बिल्कुल फारिग था। दूसरी बात, इन्होंने आज हबीब जालिब का शेर पढ़ा, मैं तो वो ढूंढ रहा हूँ, ये कि तन्हा वतन क्या है वो, वतन के तन्हा मामे हैं ये, लंबे लंबे वतन के तन्हा मामे, लंबे लंबे माफ़ी नामे।
معافی نامے سے تو خیر وہ نواز شریف صاحب کا ایگزائل میں جانے کا معافی نامہ ضرور یاد آتا ہے، اور معافی نامے یاد آتے ہیں. تو انہوں نے حبیب جالب کا ملانے کی کوشش کی عمران خان کے لانگ مارچ کے ساتھ کہ وہ بنی گالا چلے گئے یا وہ ملک ریاض کی سو کالڈ آڈیو اس کے ساتھ. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، صبح بے نور کو اس دستور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، شہباز شریف صاحب بڑے کہتے تھے. تو حبیب جالب صاحب کی بیوی نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے خلاف یہ نظم لکھی گئی تھی، آپ لوگ تو کم از کم یہ نہ پڑھیں اتنے سر لگا کے. اور حبیب جالب صاحب کی جو بیوی تھی ان کے 2014 میں انہوں نے اسٹائپن منی جو تھی وہ بند کر دی تھی، 25,000 روپے بیچارے ان کو دیا جاتا تھا. خامد کی انتقال ہو گیا تھا 1993 میں، تو وہ 25,000 روپے دیا جاتا تھا، تو ان کی شاید اسی وجہ سے 2014 میں انہوں نے بند کر دیا تھا. آج حبیب جالب کی بڑی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ حبیب جالب نے کہا تھا، حبیب جالب نے کہا تھا. حبیب جالب نے یہ مامے اور چاچے اور لمبے لمبے معافی نامے، یہ تو پتہ نہیں شعر ہے یا نہیں، اگر ہوگا بھی تو کم از کم عمران خان کے لیے نہیں کہا تھا. عمران خان کے لیے انہوں نے کیا کہا تھا جس وقت شوکت خانم بنا رہے تھے، وہ اب حامد میر کے کس کے کالم میں، حامد میر کے کالم میں جا کے پڑھ لیں کہ انہوں نے عمران خان کی کتنی تعریف کی تھی. اب آتے ہیں نواز شریف کی طرف. آپ کو وہ شعر یاد ہوگا کہ دن پھرے ہیں فقیروں کے، دن وہی ہیں پتہ نہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں وزیروں کے، کیا ہے ہر بلاول ہے ملک کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. یہ حبیب جالب نے کہا تھا پیپلز پارٹی اور بے نظیر کے بارے میں، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے، کہ ہر بلاول مقروض ہے. اور آپ کے بارے میں کیا کہا تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب بڑا 1990 کی کیمپین میں کہہ رہے تھے میں دل مانگوں گا دل دوں گا، دے دوں گا، جان دے دوں گا، اور پتہ نہیں کیا دے دوں گا. تو اس پہ حبیب جالب صاحب نے جب دیکھا کہ انہوں نے حکومت میں آ کے کچھ نہیں دیا، تو انہوں نے ایک شعر لکھا تھا کہ نہ جان دو نہ دل دو، اپنی بس ایک مل دو. مل مطلب کارخانہ، یہ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے تھے. نہ جان دو نہ دل دو، اپنی بس ایک مل دو. اور بہت زیاں کر چکے ہو اس قوم کا، زیاں کا مطلب نقصان، بہت زیاں کر چکے ہو اس قوم کا، بس اس کا تھوڑا سا بل دو، بل. تو یہ تھا، یہ حبیب جالب جس کا آپ نام لے رہے تھے، آپ کے والد صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ لکھا تھا. یہ حقیقت ہے. وہ جو شعر آپ ملانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ تو پتہ نہیں کیا جو بھی. اور پھر آج انہوں نے ایک اور بھی کیا ہے، کہنا یہ تھا کہ ہماری حکومت کو بھی 40 دن نہیں ہوئے، 35 دن نہیں ہوئے. تو انہوں نے کہا ابھی ہماری حکومت کا 40واں نہیں ہوا. 40واں آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد 40 دن کو کہتے ہیں 40واں. تو انہوں نے کہا جی ابھی ہماری حکومت کا 40واں نہیں ہوا. تو دیکھیں جی آٹے کی قیمت بھی کم ہوگی، چینی کی. تو میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ بلاول بھٹو کی تقریر سنتے ہیں تو آپ کو سلیکٹڈ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ اس طرح کے ورڈ سننے کو ملتے ہیں. عمران خان کی تقریر سنتے ہیں تو گو نواز گو، ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں کر دیں. اور مطلب وہ ایک تقریر کا، اور جسے کہتے ہیں زبان زدیام ہو جاتے ہیں. ان کی اپنے جملے جب یہ بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، میں لندن تو کیا، میری لندن میں تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ ان کا آتا ہے. شاباش نواز شریف، وہ جو چھوٹوں کو، اور شاباش شہباز شریف جو چھوٹوں کو کہنا چاہیے، یہ ان کا آتا ہے. ہماری حکومت کا ابھی 40واں بھی نہیں ہوا، یہ آتا ہے. اور اسی طرح کی بے تحاشا چیزیں آتی ہیں جو کہ تقریر کا حصہ ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں جناب. آج پھر ویسے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں کپڑے بیچ کے پورا کروں گا. ابھی تک تو کپڑے انہوں نے نہیں بیچے. کپڑے ویسے ہیں ان کے بڑے قیمتی ہے. اینکر نے کہا تھا حمزہ شہباز شریف کے دور سے سوٹ دیکھ کے کہ کم از کم 10 لاکھ کا سوٹ پہنا ہوا ہے. تو والد صاحب جو جتنا مرضی ڈرامہ کرتے رہے وہ ایک ہی وہ پہننے والے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے. اب آتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نہیں آ سکیں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، آزادی مارچ میں جب مولانا فضل الرحمان آئے تھے وہ بیٹھنے کے لیے آئے تھے، وہ تقریر کرنے نہیں آئے تھے 2019 میں. اس حکومت نے ان کو بیٹھنے دیا تھا، پھر وہ 10-15 دن بیٹھے تھے اور ان کا کام نہیں بنا تھا جو بھی تھا، لیکن وہ چلے گئے تھے. عمران خان صاحب آ رہے ہیں، ان کو حق حاصل ہے، ہر بندے کو پتہ ہے. آپ سپریم کورٹ کو اپنے بیانیے کے اوپر لے کے آنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ کے، سپریم کورٹ یہاں پہ جیو لگا ہوا ہے، سپریم کورٹ یہاں پہ عمر چیمہ لگا ہوا ہے، سپریم کورٹ یہاں پہ سلیم صافی لگا ہوا ہے، سپریم کورٹ یہاں پہ نجم سیٹھی لگا ہوا ہے جو آپ کے کہنا مانے گا. وہ عین کے مطابق اجازت دیں گے اور سپریم کورٹ کو آپ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اور جو رائٹ ہے وہ ہر کسی کا حق ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ٹی ایل پی کو حق تھا، بالکل اسی طرح جس طرح مولانا فضل الرحمان کو حق تھا، بالکل اسی طرح حق ہے عمران خان کو. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آ نہیں سکیں گے، اور دھمکیاں چیک کریں رانا صاحب کی، کہتے ہیں جی یہ تیاری تھی. عمران خان سب غلط کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں تھی، ان کی تیاری تھی، ہماری نہیں تھی. اب وہ ڈرا دھمکا رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اپنی مرضی کے پولیس افسر لگا لیے. رانا صاحب آپ کا ریکارڈ ہمیں پتہ ہے. آپ 2014 میں جس طرح آپ نے سیدھی گولیاں ماری تھی، 80 بندے زخمی ہوئے تھے، 14 شہید ہوئے تھے طاہر القادری کے. ہمیں پتہ ہے آپ کا جو ہیزیٹیشن ہے، جس کو پنجابی میں جھاکا کہتے ہیں، اترا ہوا ہے. تو یہ سب کو پتہ ہے. تو یہ سپریم کورٹ کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. امید ہے کہ سپریم کورٹ
ان جیسوں کے اور ان کے ہماری صحافیوں کے اس میں نہیں آئے گی. جو آئین کے مطابق فیصلہ ہے, جو آئین کہتا ہے کہ حکومت کو ہر اپوزیشن کو پروٹیسٹ کرنے کا, پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا حق حاصل ہے. دوسری طرف آج عمران خان نے کہا کہ ہم آگے دکھائیں گے, دیکھتے ہیں ہمیں کون روکتا ہے. تو یہ جو حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بالکل تصادم کی طرف جا رہے ہیں, اور رانا صاحب جو ہیں وہ بالکل تصادم کے لیے تیار ہیں, ہر قسم کی گڑبڑ کرنے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو مریم نواز شریف صاحب آج کہہ رہی تھی کہ انقلاب خاموشی سے نہیں آتا, انقلاب خون نہیں آتا ہے, تو پتہ نہیں انقلاب میں روک ٹوک نہیں ہوتی, انقلاب اس طرح. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ سامنے پولیس کے سامنے آ کے مقابلے کرے, آپ یہ چاہ رہے ہیں. اگر مقابلے کرنے کا تھوڑا سا آپ کو کہیں نہیں بھی کیا ہوتا تو آپ اس پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ مقابلے کرتے ہیں, یہ تو فتنہ ہے, تو خونی انقلاب لانا چاہتا ہے. اور آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ 2009 میں وکلا میں اس طرح آیا تھا, نواز شریف اس طرح آیا تھا, ہمیں سب پتہ ہے. آپ اخبار اٹھائیں دیکھیں ذرا, وکلا تھے اور جماعت اسلامی تھی, جس نے ڈنڈے کھائے تھے, جس نے شیلنگ کھائی تھی, جس نے پولیس کے آگے رکاوٹیں ہٹائی تھی, وہ وکلا تھے. وکلا کے سر کے اوپر نواز شریف صاحب بیٹھ کے آئے تھے. پہلے تو وہ گھر کے اندر دفعہ 144 کے تحت بند تھے, وہ اندر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ جماعت اسلامی کے ورکرز نے اور وکلا نے ساری رکاوٹیں بھی دور کر دی, پھر آپ اور اعتزاز حسن دونوں نکل کے آئے تھے اندر سے, نواز شریف صاحب نکل کے آئے تھے. ورنہ آپ کا اپنا, میں کل بتا چکا ہوں, آپ کا اپنا یہ ہے. 13 جولائی کو جب ایئرپورٹ آئے تو خواجہ صرف صاحب کہہ رہے تھے 100 بندے نہیں آئے. 2007 میں ستمبر میں ایئرپورٹ میں یہاں اسلام آباد آئے تو میرے خیال میں 4 بندے باہر نہیں نکلے تھے. تو یہ ذرا عقل کے اور ہوش کے ناخل نے, تصادم جو ہے اس سے بچیں. اور امید ہے کہ جو آنے والے دن ہیں اس میں جو ایک سینس جو ہے وہ پریویل کرے گی اور ایک عقل پریویل کرتی ہوئی نظر آئے گی. اس طرح کی باتیں پریویل کرتی نظر نہیں آئیں گی. حکومت کو ہمیشہ ہی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ویسے جاتے جاتے مریم کو وہ بھی یاد کرواتا ہے, جو مریم بی بی کو جب وہ کہتی تھی حکومت کو جلسے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.